بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آکسفورڈ اردو نظم ہم جو ہے وہ آج کرنے جا رہے ہیں حضور قائد اعظم، اور امید واسق ہے کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم نظم ہے جی، اور اچھا، نظم کے حوالے سے ایک بنیادی جو ہے نا وہ سب سے پہلے چیز یاد رکھ لیجئے جو آپ نے بتانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور یہ ہی اس کو جو ہے نا وہ غزل سے ممتاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے، الگ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزل اور نظم کا فرق بھی یہی ہے۔ نظم بنیادی طور پر کسی ایک نقطہ، خیال، تخیل، مضمون، ٹاپک، موضوع، میسج پر لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ابھی زیر نظر جو ہماری نظم ہے یہ حضور قائد اعظم، تو اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ حضور قائد اعظم کے اعتبار سے کی جا رہی ہے، اور ان کے یعنی ہمارا جو موضوع ہے قائد اعظم، اس کے گرد یہ نظم جو ہے وہ ساری معلومات دے رہی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے خاص طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو قائد اعظم، اب لگائیں یہ مل کر ہم نعرہ، لگائیں یہ مل کر ہم نعرہ، زندہ باد اے قائد اعظم، زندہ باد اے قائد اعظم۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ جو بھی کیا ہے، اس کو کہتے ہوتے ہیں تحت اللفظ یا ترنم میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب شاعری کے ساتھ تھوڑا بہت بھی شغف ہو تو اس کی جو ہے نا وہ ٹیون اور لے بنانا بڑا آسان سا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ کر لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ کلاس کے حوالے سے جو ہے نا وہ بچوں کو نظمیں ایسے یاد ہوں گی کہ بچے گلی کے اندر آتے ہوئے، گھروں کو جاتے ہوئے، اسکول میں داخل ہوتے ہوئے، گراؤنڈ میں آپ کو ہر جگہ وہ گنگناتے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ ایسا مونٹیسری ٹول ہے، یہ ایک ایسا جو ہے وہ ڈرلنگ ٹول ہے، یہ ایک ایسا اس کو کہہ لیجئے کہ ریپیٹیٹو ٹول ہے کہ اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے چیز جو ہے نا وہ بچوں کے اندر ازبر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تحت اللفظ اگر آپ اس کو مزید جو ہے نا بہتر کرنا چاہیں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اب جو ہے نا وہ اس کو آپ انٹونیشن یا اس کا جو سٹریس ہے اگر میں تھوڑا سا بدل دوں، لگائیں یہ مل کر ہم نعرہ، زندہ باد اے قائد اعظم، اب تو تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر آگے مائنر سی جو ہے نا وہ، تو ایک تو یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا، نظم جو ہوتی ہے اس کی تشریح کے اندر بنیادی طور پر 6 پوائنٹ ہیں، یہ پہلے بھی میں نے بارہا الگ سے جو ہے نا وہ تشریح کے ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شاعر کا جو ہے نا وہ نام آ جاتا ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شاعر کا مختصر تعارف آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پر شعر کا جو ہے نا وہ مفہوم آ جاتا ہے، چوتھے نمبر پر جو ہے وہ حل لغت آ جاتے ہیں، اور پانچویں نمبر پر جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے یہ حل طلب شعر کی تشریح۔ ایک پوائنٹ مس ہو گیا، کون سا مس ہوا ہے؟ دوبارہ سے کرتے ہیں جی۔ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے آپ کا، پہلے نمبر پر شاعر کا نام، دوسرے نمبر پر صنف کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، صنف، صاد نون فے، صنف کیا ہے، یعنی یہ نظم ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، مسجع ہے، مرشع ہے، یہ مثنوی ہے، یہ جو ہے نا وہ ثلاثی ہے، یہ رباعی ہے، یہ جو ہے نا مخمس ہے، مسدس ہے، مسدس علی آ رہی ہے نا ذہن میں، بڑی ڈیٹیل سے آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھائی ہوئی ہے وہ آفاق کے سلیبس کے اندر، تو جن ٹیچرز کو جو ہے نا پڑھانی پڑتی ہے وہ وہاں سے بھی پڑھ لیں تو مسدس علی جو ہے نا وہ ویسے ہی ہوگی، اس میں کوئی چینج نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ سے میں آپ کو ترتیب درست کروا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر آ گیا شاعر کا تعارف، یہ شاعر کا نام یا شاعر کا مختصر تعارف کہہ لیجئے، اس کے بعد صنف، صنف کے بعد جو ہے نا شعر کا مفہوم، شعر کے مفہوم کے بعد جو ہے وہ کیا آئے گا، نہیں دوبارہ سے کریں جی، شاعر، سب سے پہلے شاعر کا نام، پھر شاعر کا مختصر تعارف، پھر جو آپ کا یہ جو بھی شعر ہے اس کی صنف کیا ہے وہ، اور صنف کے بعد جو شعر کا جو مفہوم ہے
مختصر مفہوم وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ شعر کے اندر موجود جو ہے وہ حل لغت یا مشکل الفاظ کے معنی، اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ حل طلب شعر کی تشریح۔ ہاں جی، اب 6 پوائنٹ جو ہے نا وہ مکمل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شروع سے جو ہے نا وہ لیکچر چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں پھر ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، وہ آدھے لے جائیں گے اور آدھے جو ہے نا وہ، تو یہ 6 پوائنٹ ہیں، یہ آپ کی تشریح کے اندر چاہے غزل کی کروا رہے ہیں، یہ 6 پوائنٹ ہونے ضروری ہیں۔ تو باقی آپ وہ لیکچر جو ہے نا وہ میرا الگ سے موجود ہے، اس کو اگر سنیں تو وہ یہ آپ کو مل جائے گا ٹیچرز ٹریننگ سیشن والی پلے لسٹ کے اندر بھی مل جائیں گے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو خدا را ٹیچرز ٹریننگ سیشن والی جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر موجود سارے لیکچر آپ پر سننا فرض اور واجب ہو جاتے ہیں، تاکہ آپ کی ٹیچنگ پیڈاگوجی اور ٹیچنگ ٹیکنیکس اور بہتر ہو سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 6 پوائنٹ کے بعد اب ہم اس کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے پڑھ لیں، اور پھر اس کے جو ہے نا مختصر جو ہے نا وہ میں لگائیں یہ مل کر ہم نعرہ۔ اب اس کو توڑ دیں، اب اس کا مختصر جو ہے نا وہ آپ نے اس کا مفہوم جو بیان کرنا ہے تو اس کو توڑ کر نثر بنا دیں، ٹھیک ہے۔ آؤ مل کر ہم لگائیں نعرہ، تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ زندہ باد ہے قائد اعظم، تو اے قائد اعظم آپ کی شخصیت زندہ باد، ایک آدھ لفظ کا اضافہ کرنا پڑے تو کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کلاس کا لیول دیکھیں اور اس کے حساب سے جن آپ تھے بے شک عالی ہمت۔ عالی ہمت کا مطلب ہوتا ہے بلند ہمت، عالی اونچا، ہمت ٹھیک ہے، بلند ہمت کی، دن رات بہت ہی محنت۔ اب اس کا مفہوم بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ جی آپ کا جو ہے جذبہ، آپ کی ہمت بہت زیادہ اونچے درجے کی یا بہت بلند ہمت تھے آپ، اور آپ نے دن رات بہت زیادہ محنت کی۔ اب یہ نثر کے اندر آپ کا مفہوم بنتا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ چونکہ اگر کلاس 3 ہے تو آپ 3-4 لفظوں کی جو ہے نا وہ 3-4 جملوں کی تشریح بہت ہے 3 کلاس کے اندر۔ آہستہ آہستہ بچے کا لیول جو ہے نا وہ گروم کیا کریں، پھر وہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ بنیادی طور پر تشریح جو ہوتی ہے وہ اس کا جو لیول ہوتا ہے 9-10 کے اندر زیادہ اس کا جو ہے نا وہ آپ کو ٹینشن پڑتی ہوتی ہے۔ تو 9-10 کے اندر یہ 10 نمبر کا کوسچن ہوتا ہے، 2 نمبر کا آپ اس کا جو ہے نا وہ اشاریہ نکال دیں، یا مطلب شاعر کا نام اور جو ہے نا وہ صنف نکال دیں 2 نمبر کی، پیچھے 8 نمبر رہ گئے، تو 3 شعر ہوتے ہیں، تو 2 جو ہے نا وہ نمبر کے ہوتے ہیں، تو 2 صفحے بھی لکھ دیے جائیں تو 2 نمبر آپ کے آسانی سے مل جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی غلطیاں نثر کے اندر اور نثر کی جو غلطیاں اور عبارت کی غلطیاں، اور جو ہے اس کے اندر جو پنکچویشن ہے یعنی مہارت ہے اس کی، نثری مہارتیں اس کے اندر آپ کی غلط نہ ہوں، تو پھر جو ہے نا وہ آپ نے ہم سب کو دلایا، یعنی اے قائد اعظم آپ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں دلایا ملک یہ پاکستان پیارا، یہ اتنا پیارا ملک پاکستان، آزادی کی نعمت پائی، آزادی کی نعمت پائی اور غلامی دور بھگائی، اور غلامی دور بھگائی، ٹھیک ہے جی۔ اب آزادی کی نعمت آپ کی وجہ سے ہم نے پائی ہے، اور ہم نے غلامی کو دور بھگایا ہے۔ اب بچے چھوٹے ہیں، ان کے سامنے آپ دیگر جو ہے نا وہ جو اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں ان کو آپ نے فوکس نہیں کرنا، آپ ٹیچر ہیں، آپ نسلوں کی آبیاری کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم نے رہنا تو اس ملک کے اندر ہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ چھوٹے بچے ہیں، تو آپ سمپلی جو ہے نا وہ ان کا ایک وینسٹک جو ویو ہوتا ہے نا اس کو سامنے رکھنا آپ نے۔ سبز حسین لہرایا پرچم، چاند ستارے والا پرچم۔ اب اس کے اندر کوئی لفظ ایسا مشکل نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ، اس کے بعد ہے جی ماہ اگست کی 14 تھی تب، شان سے ہم آزاد ہوئے جب۔ اور جی آپ کی آزادی کے ساتھ ساتھ میں بارہا پیچھے ہم الحمدللہ چینل کے اوپر 5 جو ہے نا وہ منا چکے ہیں۔ چینل کی اناگوریشن سیریمنی جو ہمارا انگلش چینل ہے نا مینٹور انگلش، اس کی اناگوریشن سیریمنی بھی 14 اگست کو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ ناچیز کی جو سالگرہ ہوتی ہے وہ بھی 14 اگست کو ہوتی ہے۔ آپ کو میری سالگرہ کے اوپر جناب پیشگی چھٹی دی جاتی ہے، پورے ملک کو چھٹی ہوتی ہے میری سالگرہ پہ۔ چلیں جی، ازراہ تفنن، یہ تو جو ہے نا وہ تفنن، یہ لفظ بھی تفن بول دیتے ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا، تو یہ لفظ کیا ہے پورا پہلے یہ بھی ٹھیک کر لیں کہ جب آپ مزاحن کوئی چیز بیان کر رہے ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ ذکر آئے تو اس کو کہتے ہیں ازراہ تفنن،
ٹھیک ہے، تفنن بھی کہہ لیں، نن بھی کہہ لیں، زیادہ نن جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، اب وہ اس بحث میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ماہ اگست کی 14 تھی تب، شان سے ہم آزاد ہوئے جب، نعرہ لگائیں مل کر پھر ہم، زندہ آباد اے قائد اعظم، زندہ آباد اے قائد اعظم۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جی، گور اعظمی صاحبہ کی یہ شاعر ہیں، یہ شاعرہ ہیں، تو شاعر کا نام تو سیدھا سیدھا گور اعظمی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور شاعر کا مختصر تعارف جو ہے وہ بک کے اس سے پچھلے پیج کے اوپر دیا ہوا ہے، آپ اگر نہ بھی ہو تو آپ سمپلی جو ہے نا وہ گور اعظمی، چونکہ ایک فیمیل شاعرہ ہے، تو آپ کیا کر دیں کہ جو ہے وہ بچوں کو ایک لائن میں کہ ملک پاکستان کی ایک جو ہے نا وہ بہترین شاعرہ ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے لکھتی ہیں، یہ 2 جملے تاریخ اس میں کافی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد باقی سیگمنٹ سارے آپ کو میں نے ڈیٹیل سے سمجھا دیے۔ تو صفحہ نمبر 128 کی پڑھائی یہاں پر مکمل ہوئی۔ مرشد اردو سے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.